ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش کتاب دی کلیش آف سویلائزیشنز، جسے اردو میں ہم تہذیبوں کا تصادم کہہ سکتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، جسے سیمیول ہیونگٹن نے لکھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم سوال جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا صرف علم حاصل کرنے کے لیے یا صرف امتحان پاس کرنے کے لیے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اصل میں ہم کتابیں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم دنیا کو بہتر سمجھ سکیں، اپنے خیالات کو وسعت دے سکیں اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف کہانیاں نہیں سناتی بلکہ ہماری سوچ بدل دیتی ہیں۔ تہذیبوں کا تصادم یعنی کہ دی کلیش آف سویلائزیشنز بھی ایسی ہی ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کیسے بدل رہی ہے اور آنے والے وقت میں ہمیں کن حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دنیا ہمیشہ سے مختلف قوموں، ثقافتوں اور نظریات کا مجموعہ رہی ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں طاقت کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، کبھی زمین کے لیے، کبھی دولت کے لیے اور کبھی نظریات کے لیے۔ لیکن آج کے دور میں ایک نئی حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ سیمیول ہیونگٹن کے مطابق سرد جنگ کے خاتمے کے بعد دنیا ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پہلے دنیا دو بڑی طاقتوں اور دو نظریات میں تقسیم تھی، لیکن اب وہ تقسیم ختم ہو چکی ہے اور اب دنیا نظریات کی بنیاد پر نہیں بلکہ تہذیبوں کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہے۔ تو سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ تہذیب کیا ہوتی ہے؟ تہذیب صرف ایک ملک کا نام نہیں ہوتی، یہ ایک مکمل شناخت ہوتی ہے جس میں مذہب، زبان، ثقافت، روایات اور تاریخ شامل ہوتی ہے۔ یہی چیزیں انسان کو یہ بتاتی ہیں کہ وہ کون ہے اور کس سے تعلق رکھتا ہے۔ دنیا میں کئی بڑی تہذیبیں موجود ہیں، جیسے مغربی تہذیب، اسلامی تہذیب، چینی تہذیب اور ہندو تہذیب۔ ہر تہذیب کا اپنا ایک نظریہ زندگی ہوتا ہے، اپنی اقدار ہوتی ہیں اور دنیا کو دیکھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ یہی فرق اصل مسئلہ بن جاتا ہے۔ جب مختلف تہذیبیں ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں تو ان کے درمیان اختلافات سامنے آتے ہیں۔ ایک تہذیب جس چیز کو درست سمجھتی ہے تو دوسری تہذیب اسے غلط سمجھ سکتی ہے۔ یہی اختلافات آہستہ آہستہ کشیدگی پیدا کرتے ہیں اور پھر یہی کشیدگی تصادم میں بدل جاتی ہے۔ سیمیول ان جگہوں کو فالٹ لائنز کہتے ہیں۔ جہاں مختلف تہذیبیں آپس میں ملتی ہیں، انہی جگہوں پر اکثر تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تنازعات کبھی چھوٹے ہوتے ہیں اور کبھی بڑے جنگی تصادم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جدید ہونا اور مغربی ہونا ایک ہی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک ترقی تو کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی ثقافت اور مذہب کو نہیں چھوڑ رہے، بلکہ وہ اپنی شناخت کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ اس لیے آج دنیا میں نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں۔ چین ایک بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے اور اسلامی دنیا میں بھی ایک نئی بیداری دیکھی جا رہی ہے۔ یہ سب تبدیلیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ دنیا ایک نئے توازن کی طرف جا رہی ہے۔ سیمیول یہ بھی کہتے ہیں کہ مغرب کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی اقدار پوری دنیا کے لیے یکساں ہے۔ ہر تہذیب کی اپنی سچائی ہوتی ہے اور اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ جب ایک تہذیب اپنی سوچ دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہے تو رد عمل پیدا ہوتا ہے اور یہی رد عمل تنازع کو جنم دیتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر تہذیب کے اندر کچھ مرکزی ممالک ہوتے ہیں جو اپنی تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ ممالک عالمی سیاست میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ ممالک آپس میں تعاون کریں تو دنیا میں امن قائم رہ سکتا ہے، لیکن اگر یہ آپس میں ٹکرا جائیں تو خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اور اہم پہلو انسان کی شناخت ہے۔ انسان اپنی تہذیب، مذہب اور ثقافت سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہی چیزیں اسے فخر دیتی ہیں اور یہی چیزیں اسے دوسروں سے مختلف بنا دیتی ہیں۔ لیکن جب یہی شناخت خطرے میں محسوس ہوتی ہے تو انسان سخت رد عمل دیتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے بہت سے تنازعات صرف طاقت یا وسائل کے لیے نہیں ہوتے بلکہ عزت، شناخت اور احترام کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ
یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم نے دنیا کو صرف اپنی نظر سے دیکھا تو ہم ہمیشہ غلط فہمی کا شکار رہیں گے۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ تسلیم کریں کہ دنیا میں مختلف تہذیبیں موجود ہیں اور ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ اس کتاب سے ہمیں بھلا کیا اخلاقی سبق ملا؟ اس کتاب کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اختلافات کو دشمنی نہیں بلکہ سیکھنے کا موقع سمجھیں، اور یہی اس کتاب کی بہت امپورٹنٹ لائن اور مین آئیڈیا ہے۔ اگر ہم نے دوسروں کی تہذیب کو سمجھنا سیکھ لیا تو ہم نہ صرف تنازعات سے بچ سکتے ہیں بلکہ ایک بہتر دنیا بھی بنا سکتے ہیں۔ تو دنیا کی اصل خوبصورتی اس کی مختلف تہذیبوں میں ہے۔ اگر ہم نے ان اختلافات کو قبول کر لیا اور ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھ لیا تو یہی دنیا امن اور ترقی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ So if you like this book and this video, then please subscribe to my channel and see you in the next video. Thank you so much for listening.